نیت جناب مسجد علی جیری صاحب. جس کی سانسیں جتنی زیادہ علی کی ولایت کے احسان کی مقروض ہیں اتنی بلند صلوات کریں. ہجری کے سلسلہ مجالس کی چوتھی تقریر حضرات امام بارگاہ قصر عباس میں سماعت فرما رہے ہیں. عنوان عدل نبوت اور احسان ولایت. کروڑوں شکر ہے اس پروردگار کے جس نے ہمیں علی کی ولایت کا احسان مند بنایا ہے. فضائل علی پہ شک کر کے احسان فراموش نہیں بنایا. حکم وہ یہ ہے جو بات آپ 3 دن سے سماعت فرما رہے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. کس بات کا؟ 3 کا دروازہ دکھایا ہے اور 3 سے اللہ نے روکا ہے. کس کس کا در دکھایا ہے اور کس کس نے روکا ہے؟ عدل کے دروازے کو نہ چھوڑنا، احسان کے دامن سے لپٹے رہنا، بطول کے حق میں کمی نہ کرنا، فحش منکر بغی کے در پہ نہ جانا. اللہ تمہیں دھمکا رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. علی کو نہ چھوڑنا، نبی کو نہ چھوڑنا، حق کے بطول میں کمی نہ کرنا. اور بتا چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ وہ دوسری مجلس میں کہ یہ نہیں کہا نبی عدل والا ہے. یاد ہے نا بات؟ جنہیں یاد ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ عدل والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ علی احسان والے ہیں. جب صفت میں کوئی کمال پہ پہنچ جائے تو اب میں براہ راست جملہ کہنے کا حقدار ہونا. پھر کوئی کمال پہ پہنچے تو وفادار نہیں رہتا، خود سرکار وفا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا نبی بھی عدل والا نہیں ہے.
عدل کی اس بلندی پہ ہے رسول کہ اب جو نبی کرے گا وہ فعل عدل نہیں ہوگا کہ نبی عدل کرتا ہے، نہیں، یہ نہیں، خالص اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو یہ کرے گا وہی عدل ہوگا۔ نہیں، میں حسن صاحب بات ہی نہیں سمجھا سکا، جو یہ کر دے گا وہ عدل ہوگا، یہ نہیں کہ رسول عدل کے مطابق عمل کرے گا، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا یہی عدل ہے، یہ جو کرے اسی کو عدل کا نام دوں گا، جو کرے۔ اب اس کی مرضی، یہ محفل میں کسی کو بٹھائے تو وہ عدل، بازو سے کسی کو بھگائے تو وہ عدل۔ یہ کھولنا ہے اس لیے، محفل میں کسی کو بٹھائے عدل، کسی کی تلوار ٹوٹ جائے یہ لکڑی کی ٹہنی دے وہ بھی عدل، کسی کے لیے آسمان سے منگوائے وہ بھی عدل۔ اگلا جملہ کہتا ہوں سارے مل کے آخری مومن تک جہاں تک آواز جا رہی ہے، پیتے رہیے مولا آپ کے اڑتے ہوئے ہاتھوں کو، ان جوانوں کو کسی کا مقروض نہ کرے، کسی کا محتاج نہ کرے، ان بزرگوں کا شاعر ہے، بڑی تیزی سے جاننا ہے مجھے۔ جو یہ کر دے گا وہی عدل ہوگا، یہ نہیں کہ یہ عدل کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے۔ کسی کو بزم میں بٹھائے اس کی مرضی، اٹھائے اس کی مرضی، کسی کو لکڑی اٹھا دے وہ تلوار بن جائے اس کی مرضی، کسی کے لیے آسمان سے آ جائے یہ بھی عدل۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، تاریخ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ بڑا مان ہے تمہیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کے احترام میں نہ اٹھے یہ عدل، کسی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے۔ ہے نا؟ نہیں، یا تو آپ فیصلہ کرو، سائیواز 94 کے اس عظیم مجمع میں فیصلہ کرو، یا تو نبی کی عدل پر انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ کہ دین کا احترام نہیں کیا، ایک کیا، ورنہ ماننا پڑے گا عدل کا تقاضا یہ ہے بطول ایک ہے۔ ہے توجہ، چاہ رہا ہے دل، آیت میں تو حق بطول بھی ہے نا، وہ بھی تو بیان کرنا ہے نا مجھے، تو آج نہ تو کروں تو کب کروں؟ عدل کا دامن نہ چھوڑنا، احسان کو نہ چھوڑنا، حق بطول میں کمی نہ کرنا۔ نبی جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، جو کرتا ہے۔ رات کے پردے میں خود نکل جائے تو عدل، بھائی کو بستر پہ سلا جائے تو نہیں۔ تاریخ پڑھا ہوا مجلسی مجمع ہے میرے سامنے، بات کھول کے کہوں گا تو زمانہ مجھے نہیں جینے دے گا، اور چھپا کے کہوں گا تو یہ مجھے داد نہیں دیں گے۔ میں فقرہ کہتا ہوں، کسی کو سورہ برات کی تلاوت کے لیے بھیج کر واپس بلائے تو عدل، کسی کو اپنی جگہ بھیجے تو عدل۔ جو اب تک نہیں بولا تمہارے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، 39 دن کسی کو علم نہ دے تو عدل، 40ویں میں علی کو دے دے تو عدل۔ ٹھیک ہے نا؟ میرا رسول جو کرتا، اب پتہ نہیں رسول کی شان پہ بھی چپ ہے، جو شان رسالت پہ بھی نہیں بولتا وہ تو شاید بولتا ہی نہیں ہوگا۔ پھر کسی کو علم نہ دے تو بھی عدل نہیں ہوا۔ یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، جتنے حوالے کہوں گا میں دکھا دوں گا، شیعہ سنی جس مسلک سے تعلق ہے، ساری رات بڑے بڑے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمنائیں کتابوں میں ہیں کہ ہم جاگتے رہے۔ علامہ مہدی موسوی طبقابنی نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شمع رسالت کے پروانوں کو پتا تھا علم کسے ملنا ہے، پھر جاگتے کیوں رہے؟ وہ تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے جہاں صبح علم نکلنا ہو وہاں رات بھر جاگ کے شب بیداری کرنا بدعت نہیں، سنت صحابہ۔ کسی کو محفل سے اٹھائے یہ بھی عدل، کسی کو بٹھائے یہ بھی عدل، کسی کے احترام میں اٹھے یہ بھی عدل، کسی کو دیکھ کر کہے تیرے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر کہے تجھے دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، یہ بھی عدل۔
فعل عدل ہے، مجسم سر تا پا عدل ہے. تو اب کلیہ مل گیا نا صحیح والو کہ پیغمبر عدل کرتا نہیں، جو کر دے وہ عدل. تو نور کے آدھے ٹکڑے کے لیے تو تم نے مان لیا، باقی آدھے کے لیے بھی ترجمہ کرنے دو. جملہ سنو پھر شاید ساری رات بولتے رہو. پیغمبر عدل کرتا نہیں، جو کر دے وہ عدل ہے. تو اب مجھے کہنا دو، علی احسان کرتا نہیں، جو کرتا ہے احسان. ٹھیک ہے نا؟ علی جو کرتا ہے احسان ہوتا ہے. نہیں بیٹھنا چاہیے اسے ممبر پہ جو دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی حیرت نہ پڑ سکے. اس کا مطلب ہے خیبر کا در اکھاڑے تو احسان ہے، مرحب کو مارے تو وہ بھی احسان ہے، رکوع میں زکوٰۃ دے تو وہ بھی احسان ہے. اچھا نہیں کہا بالکل معراج پہ آئے ہوئے ہیں آپ. آہستہ سے کہتا ہوں، سننا آہستہ سے نہیں ہے. کسی کو بچائے تو بھی احسان، کعبے کے صحن میں کسی کو تماچا لگائے تو بھی احسان. نہیں یاد وہ آیا تھا نا دربار خلافت میں سوجا ہوا رخسار لے کر. میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. سوجا ہوا رخسارہ لے کر آ گیا دربار خلافت میں، آپ خلیفہ عادل ہیں، مجھے انصاف دلائیے، کسی نے مجھے تماچا مارا ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے مارا ہے. بھائی ٹھہر تو صحیح، مارا کس نے ہے؟ علی نے. تھکے نہیں سننا، مارا کس نے؟ کہا علی نے. نہیں، جیسے خطابت ہر ایک نہیں جانتا نا، ویسے سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی، جسے آتی ہے وہ سنے. کہنے لگا اچھا چلو پھر علی کے دروازے پر. نہیں انصاف نہیں کیا جوانوں تم نے. کوئی اور ہوتا تو دربار میں بلاتے. جانتے ہیں یہ شہر علم کا دروازہ ہے، چل کے جانا پڑے گا. ٹھیک باہر والے ٹھیک بات سمجھ پہنچ گئی. آئے دروازے پہ. جملہ سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے. جس نے دائیں بائیں دیکھا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. دقل باب کیا، اپنے دروازے سے شہر علم کا دروازہ باہر آیا. کہنے لگے کیوں آئے ہیں، کیوں تشریف لائیں؟ کہنے لگے یا علی یہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو تم، یہ کہہ رہا ہے آپ نے ایسے تماچا مارا ہے. بالکل مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش ادا پر میری بھائی بہنیں سن رہی ہیں کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، مسلمانوں کی ناموس پہ نگاہ کر رہا تھا. میں نے دیکھا تماچا مار دیا. جنہیں بدلہ لینے کے لیے لایا تھا پلٹے ایک اور تماچا مار کے کہنے لگے کس بات کا قصاص، کس بات کی دیت؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. ہاں تو کسی کو تماچا مارے تو بھی احسان، کسی کو رکوع میں انگوٹھی دے دے تو بھی احسان. کرتا ہی احسان ہے. اب یاد آ گیا نا کیا ہے احسان؟ میری مدد کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب تک بات پہنچ گئی. کون ہے احسان؟ کون ہے احسان؟ علی. اور احسان والے کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ محسن. آؤ اپنے مقام پر تمہیں رات بھر اگلے دن 5 محرم کی تقریر تک رشک نہ ہو تو سمجھنا سرزیدی نے قصر عباس میں عشرہ ہی نہیں پڑھا. اللہ کہہ رہے سورہ مبارکہ نحل میں جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہار. وہ جنت جس میں مومن داخل ہوگا اس میں نہریں بہ رہی ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون، اور یہ جو چاہیں گے اس میں ہو جائے گا. نہیں سننا جو چاہیں گے ہو جائے گا. کیا ہے مالک یہ کیوں بتا رہا ہے انعام؟ کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں محسنوں کو ایسے ہی تو عزت دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ علی کا احسان ہے کہ اس کی ولایت کے صدقے میں جو جنت پہنچا، جو چاہے گا. چلو میں وہ حوالہ دیتا ہوں جس کا اپنا پر آیا یا گانا پہ گانا کوئی انکار ہی نہ کر سکے. آقا سید روح اللہ موسوی کا حوالہ دیا تھا نا میں نے پہلے. آقا خمینی نے اپنی کتاب میں مصباح الہدایہ میں لکھا ابھی جنت آپ جاتے ہیں نا ایران کسی ہوٹل میں آپ کو ویلکم کی چٹ ملتی ہے، رکا ملتا ہے. مومن جنت میں جائے گا اسے بھی ایک چٹ ایک رکا ایک چٹ ہی ملے گی. لکھا ہوا کیا ہوگا؟ آپ لکھتے ہیں نا میں خط لکھ رہا ہوں اسد علی زیدی. کس کے لیے؟ قلب حسین صاحب کے لیے. اللہ نے بھی چٹھی لکھی ہے مومن کو. لکھا کیا ہے؟ میں شرح نہیں کروں گا، کہو گے بھی تو
ہوگا من الحی القیوم الذی لا یموت، یہ خط ہے اس کا جو حی و قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ یہ تو بھیجنے والے کا تعارف ہے نا، کس کی طرف میں نے لکھا، خط لکھ رہا ہے اسد زیدی قلب حسین صاحب کے لیے، تو دوسرے کا نام بھی لکھنا پڑے گا نا، اللہ نے لکھا اور خمینی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ خط ہے اس کا جو حی و قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ کس کے لیے؟ الی الحی القیوم الذی لا یموت، اس زندہ کے لیے جسے موت نہیں آئے گی۔ یہ خط زندہ کی طرف سے ہے۔ بڑی حیرت ہوگی ان بندوں کو اس دن جو علی کو نام الہی مل جانے پہ حیران ہوتے ہیں۔ اللہ مومن کو حی و قیوم کہہ رہا۔ ہاں انعام کیا؟ وہ انعام میں نے ابھی نہیں بتایا، انعام کیا ہے؟ اے میرے بندے، حیرت میں نہیں کھونا باہر آنا، اے میرے بندے تو اس بات پر حیران تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا اپنے قرآن میں، مومن جنت میں جو چاہے گا ہو جائے گا۔ علی کے اختیار پہ تجھے حیرت تھی، آج تو کن کہے اور ہو جائے۔ نہیں اچھی لگ رہی بات؟ نہیں، اب اپنے فضائل پہ تو بولو نا، آج مومن کن کہے، یہ احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بات کل جہاں رک گئی تھی میں وہیں سے مسلسل ہو گیا۔ وحدت کی خلوت، میرا خیال بھول گئی ہے بات، معراج پہ دو محسن، ہاں یاد آ گیا ہے نا؟ جیسے یاد آ گیا ہو تو بتائے نا، جو دو محسن ہیں، ایک پردے میں ہے یعنی پروردگار، ایک پردے کے اس طرف ہے، دو محسن مل کر احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو علی کی فضیلت سنا رہا ہے، اور سناتے سناتے کہاں پہنچی تھی بات؟ اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا نا، وہ آج کے لیے میں نے روکا ہے۔ اے میرے حبیب بشر علی بأنہ نور اولیائی ودیت فی ارضی والسمائی، علی سے بشارت دے دینا وہ میرے ولیوں کا نور ہے، وہ میری دنیا میں امانت ہے۔ بتا دینا مومنوں کو امانت پوری لائی جاتی ہے، محشر میں علی کو گھٹا کے نہ آنا۔ بشر علی بأنہ، جلدی سے یاد دلاؤں پھر اگلے ٹکڑے کی طرف بڑھوں۔ بشر علی بأنہ نور اولیائی وودیتی فی ارضی وسمائی، جو زمین میں بھی آسمانوں میں میری، ہاں ایک لفظ بولنا بھی مشکل ہے کیا؟ ہاں کیا ہے؟ امانت۔ اوقفتہ علی غامض علمی، میں نے اسے اپنی علم کی گہرائیوں پہ کھڑا کیا ہو۔ ادبتہ بآدابی، اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ آگے ہے نا یار، میں بس یاد دلا رہا ہوں، میں نے اپنے اخلاق کی غذا کھلائی ہے۔ ان قدرتی الغالب اشارتہ، جسے تم میری قدرت سمجھتے ہو وہ علی کا اشارہ ہی تو ہے۔ اب یہ اشارہ ہی تو ہے نا کہ اشارے سے سورج کو اشارہ کرے تو واپس آ جائے، مرد کو اشارہ کرے تو عورت ہو جائے۔ بات آ گئی ہے اور میں اب رک نہیں سکتا، ایک درجن بلکہ 2 درجن شیعہ کتابوں میں یہ بات موجود ہوگی، کم از کم 24 حوالہ تو میں مجلس کے بعد تو میں دکھا سکتا ہوں۔ بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ، ایک بندہ سامنے سے آیا، مولا قرآن کی اسی آیت کی تفسیر کر رہے تھے کہ احسان میں ہوں۔ ہر میدے کو علی راز کہاں آتا ہے؟ ماتھے پہ بلائی، مجمع میں سے کھڑا ہوا، جو دل میں، نعوذ باللہ کا نقل کو جو دل میں آتا ہے قرآن کی اپنی جانب سے تفسیر کر دیتے ہیں آپ۔ یہ آپ کے علاقوں میں میں ابھی آتا ہوں تو میں بھی دیکھتا ہوں، یہ ویرانے میں ایک جانور پھر رہا ہوتا ہے نجس، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سگ، کتا، اب تو آ گیا نا یار۔ تو یہ اب مسجد میں امام بارگاہ میں اللہ نہ کرے آ جائے، آپ بھگاتے ہیں نا اس کو، کیا کہہ کے بھگاتے ہیں؟ ہش کر کے، در کہہ کے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں اخصا، لفظ یاد رہے گا، اخصا۔ جیسے ہی اس نے علی کے کمالات پہ شک کیا، علی نے یہ نہیں کہا نکل مسجد سے، اس نے کہا علی اپنی طرف سے تفسیر قرآن کی، علی نے کہا اخصا۔ نہیں، بات اتنی آسانی سے پڑے گی نہیں آگے۔ علی نے کیا کہا؟ اخصا، دور دور کہہ کے نکالا۔
ابھی تو اللہ نے بتایا اس کا اشارہ میری قدرت ہے. کتابوں کے لفظ یہ ہیں سارا صوبہ وسارا قلبا، لباس اوڑا کالے رنگ کا نجس سک بن گیا. اب مسجد تھی بھائی، مسجد اور نجس سک آ گیا، لوگوں نے مار کے باہر نکالا. اور یہ تو اصول ہے نا، ایک علاقے والا دوسرے علاقے میں آ جائے تو جن کا علاقہ ہوتا ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو تم، کھو گئے حیرت میں یا میرے ساتھ ہو. کوفے کے کتوں نے اس پہ حملہ کر دیا، کسی نے کان پہ پنجہ مارا، کسی نے کاٹا. لہو لہان، پہلے ہی نجس، اوپر سے لہو لہان. لوگوں نے لاٹھیاں اٹھائیں، چپلیں اٹھائیں، سوٹیاں. یہ بھاگا، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور فرشتے زمین پہ دیکھ کے کہہ رہے تھے ہاکذا یشنع بعداء علی ابن ابی طالب. دیکھو دیکھو اللہ علی کے دشمن کو ایسے ذلیل کرتا ہے، اللہ علی کے دشمن کو ایسے، میرے ساتھ ہو جانا، اللہ علی کے دشمن کو ایسے ذلیل کرتا ہے. اور بھاگنے والے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھاگ کے گھر جاتا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا، درمیان والوں تم نے کیا سنا. بھاگنے والے کی عادت ہوتی ہے وہ بھاگ کے گھر جاتا ہے. یہ بھی گھر گیا، اپنی زوجہ کے حجرے میں گیا، جا کے بستر پہ بیٹھا. زوجہ نے، اب جملہ سننا نہیں ہے، دیکھنا میری طرف، ہر مومن اپنی نظر مت میں سیدھے رکھے. زوجہ نے دیکھا بستر پہ نجس جانور، اتارنے لگی. کسی نے کہا نا بی بی مارنا نہیں، تیرا شوہر ہے. جملہ کہوں گا نہیں میں تیرا شوہر ہے، کہ میرا شوہر اور نجس جانور ضرور علی کے خلاف. بھی تو پڑھ دیجئے جناب امیر کے نام. اس سے زیادہ احتیاط سے میں نہیں گزر سکتا تھا. میرا شوہر اور نجس جانور ضرور علی کے خلاف. زبان کھولی ہوگی اس نے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا، میری قدرت غالب اس کا اشارہ ہی تو ہے. بس اشارہ کیا تھا علی نے، یہ نہیں کہا تھا کہ سب بن جا، بس اشارہ کیا. قدرت الہی جوش میں آ گئی. میری نہ ٹلنے والی قضا اس کا ارادہ ہی تو ہے. وہ زیارتی زیارت ہو، میری زیارت اس کی زیارت ہی تو ہے. اور کل آخری جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دیکھنا ہو تو چہرہ دیکھو گے نا، پاؤں تو نہیں دیکھو گے. اور علی کو اللہ نے وجہ اللہ بنایا ہے. جلدی سے بتاؤں اس وجہ اللہ کی زیارت کا اجر کیا ہے. حوالہ دیے جا رہا تاکہ میرے جانے کے بعد آپ پریشان نہ ہو. عمالیہ توسی وہ کتاب ہے جو تقریباً تمام علماء کے پاس ہوتی ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا عمالیہ توسی میں، اور کل آ کے بتائیے گا کہ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا. پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کانے رسول اللہ جالسا فی مسجد ہی. کسی نے کسی تاجر کی بات کی کہ سرکار فلاں بندہ تجارت پہ گیا تھا، اسے بڑا فائدہ ہوا، فلاں بندہ تجارت پہ نہیں گیا تھا، اسے نقصان ہو گیا، اس کو موسم اچھا ملا، اس کو موسم خراب ملا. تجارت پہ بات ہو رہی تھی. پیغمبر نے کہا کیا میں تمہیں ایک مومن بچھڑنے نہ پائے کوئی، میں تمہیں ایسا تاجر بتاؤں. پروفٹ ہوتا ہے نا تجارت میں، تو کہیں رکھتے بھی ہیں بینک میں، گھر میں، کہیں پہ رکھتے ہیں نا. بس اب جملہ سن لو، کیا میں تمہیں ایسا تاجر بتاؤں جس نے آج اللہ سے ایسی تجارت کی ہے کہ اللہ کا اس کے پاس جو پروفٹ رکھا ہوا ہے، اگر پوری دنیا پہ اللہ اس کا منافع تقسیم کر دے، ہر بندہ جنت چلا جائے. ایسی تجارت کی ہے اس نے پروردگار سے، اتنا منافع اسے ہوا ہے کہ ہر بندے کو تھوڑا تھوڑا منافع بانٹ دے، سب جنت چلے جائیں. لوگ بڑے حیران تھے. میرے سرکار ایسا کون سا خوش نصیب، جہاں آپ کا ذہن جا رہا ہے ابھی وہاں بات آئے گی نہیں ہے، ایسا کون سا خوش نصیب ہے. اب جو دروازے سے داخل ہوگا مسجد نبوی میں وہی ہے. جو روزانہ مزدور کام کرتا ہے، روزانہ پیسے کماتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ دہاڑی دار مزدور. آپ کیا بھی یہی کہتے ہیں؟ میرے یہاں بھی یہی کہتے ہیں دہاڑی دار. ایک بندہ آ رہا تھا، لباس پہ گردڑی ہوئی تھی، پھٹا پرانا پیون زدہ لباس، لگ رہا تھا وہ یہ سے دہاڑی دار مزدور ہے. لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا،
اس نے کون سا اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر لی ہے کہ اللہ نے اس کا اتنا اجر رکھ دیا ہے کہ پوری دنیا پہ تقسیم ہو جائے اور سب جنت چلے جائیں. قریب آیا, لوگوں نے گھیر لیا. مکے مدینے کے بڑے بڑے سردار لوگ جیسا کوئی غریب حقیر فقیر بندہ حیران رہ گیا بڑی بڑی شخصیات کو دیکھ کے. کہنے لگا بھائی کیا ہوا, میں نے کوئی غلطی کوتاہی کی ہے؟ کہنے لگا تجھے اپنا مقام ہی نہیں پتا. توجہ توجہ, تجھے اپنا مقام ہی نہیں پتا. پیغمبر نے تیرے بارے میں کہا تو نے ایسی تجارت کی ہے آج کہ تیرا اجر اللہ کے پاس وہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہو جائے, سب جنتی ہو جائیں گے. کہنے لگا بھائی اگر نبی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا, وہ تو کہتا ہی عدل ہے, کچھ تو سمجھو, وہ تو کہتا ہی عدل ہے. تو نبی کہہ رہے پر میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. چلو نبی کی بات کریں. سرکار آپ کہہ رہے ہیں اس نے تجارت کر دی ہے اللہ سے کہ اس کی جزا اتنی ہے, یہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں. پیغمبر نے کہا بتا صبح اٹھ کے تو نے کیا کیا؟ سرکار دیہاڑی دار مزدور ہوں, میرے لباس سے لگ رہا ہے, میں صبح اٹھا آنکھ ہی میری دیر سے کھلی, رزق حلال کمانے جانا تھا, دیہاڑی کا وقت گزر گیا تو میں نہ مزدوری کر سکا نہ رزق حلال کما سکا. لوگ جتنے آپ حیران ہیں نا مسجد میں بیٹھے ہوئے اس سے کہیں زیادہ تھے. نبی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے. نبی نے کہا پوری بات بتا. کہاں سرکار رزق تو ملا نہیں. پھر مجھے یاد آیا آپ نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں رزق چھوڑ کر علی کا چہرہ دیکھ. ہو گئے ہو نا حیران؟ آؤ میں اس حیرت میں اضافہ کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا ہے سن بدوی, آج جو تو نے رزق چھوڑ کر علی کے چہرے کی زیارت کی ہے, علی تک جاتے جاتے تو نے چلتے ہوئے جتنی سانسیں لی ہیں, محشر میں ہر سانس کے عوض تو جہنم سے بندے چھڑا لے گا. اسے علی کہتے ہیں, اس کی زیارت میری زیارت ہی تو ہے. اگر رک جاؤں تو شاید باقی کی مجلس اسی پہ ہو جائے کہ علی کی زیارت. ایک جملہ کہتا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے اور پھر اس ٹکڑے تک آ گیا جس کے لیے زحمت سماعت دی ہے. کائنات کا کوئی حاجی اللہ کے گھر سے آتا ہے, ابھی آئے ہوں گے پچھلے مہینے, حاج کعبہ دیکھنا عبادت ہے مگر حاجی دیکھنا عبادت نہیں ہے. نہیں تم لاہور نہیں کے پیچھے والو, کعبہ دیکھنا عبادت ہے مگر جس نے کعبہ دیکھا ہو اسے دیکھنا عبادت نہیں ہے. آؤ سرکار صادق کی بزم ہے. کسی نے پوچھ لیا مولا اگر کوئی علی کے روزے کی زیارت نجف میں کرے کہ وَدَخَلَ شخصاً آسی فی روزت الشریفہ, اگر کوئی بندہ نجف میں علی کے روزے کی زیارت کر کے آئے, وَنَظَرَ ذَلِكَ الْآسِي إِلَى الثَّانِي وَثَانِي إِلَى الثَّالِثِ وَثَالِثِ إِلَى الرَّابِعِ وَالرَّابِعِ إِلَى الْخَامِسِ وَخَامِسِ إِلَى السَّادِسِ وَالسَّادِسِ إِلَى السَّابِعِ وَالسَّابِعِ إِلَى الثَّامِنِ وَالثَّامِنِ إِلَى التَّاسِعِ. وہ بندہ ذری سے نکل کر ایک کو دیکھے, وہ دوسرے کو دیکھے, وہ تیسرے کو, میرے ساتھ ہو جانا, وہ چوتھے کو دیکھے, وہ پانچویں کو, وہ چھٹے کو, وہ ساتویں کو, وہ دسویں کو, حتیٰ إِلَى سَبْعِينَ رَجُلًا, 70 بندوں کو دیکھے. اللہ سب کو جنت بھیج دے. کیوں پوچھو نا کیوں؟ کعبہ دیکھنے والے کو نہیں بھیج رہا, علی دیکھنے والے کو بھیج رہا. بتا تو چکا ہے اس کی زیارت میری زیارت ہی ہے. تیرا علی دا تکڑی عبادت ہے, اے ہے فرمان نبی دا. نال بولیا دی, تیرا علی دا تکڑی عبادت ہے, اے ہے فرمان نبی دا, جدی خاطر کل کائنات بنی سارا جگ جہان علی دا. رکھے بغض علی تے فضول عبادت ہے نماز قرآن علی دا. انجان حساب دا ڈر کوئی نہیں, میں ہے توجہ. چلے آگے. پردے دار ذاکر نے پردے میں علی کے فضائل سے پردہ ہٹایا. آگئے نا؟ ہاں بس وہ علی والی بشارتیں مکمل ہو گئی. اب آ گئی ہے آپ کی اور میری بات جو محبان علی ہیں. پھر جب علی کی فضیلت بتا چکا تو علی کے احسان امت پہ بتلا رہا ہے اللہ. اے میرے حبیب وَبَشِّرْ بِشِيَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, اور میرے حبیب علی کو تو بشارتیں دیجئے گا ہی دیجئے گا, لیکن علی کے شیعوں اور موالیوں اور محبوں کو بھی ایک بشارت دے دیجئے. پہلی بشارت کیا ہے؟
سائیوال والوں بطیب مولدہم، ان سے کہہ دینا مبارک ہو شیعوں تمہاری ولادت پاک ہے. مبارک ہو شیعوں تمہاری ولادت پاک ہے. وَبَشِّرْهُمْ، اب آ رہی ہے منزل، وہ جنت والا خط یاد ہے نا، وہ جو اللہ لکھے گا بندے کو. وَبَشِّرْهُمْ إِنَّهُمْ جِيرَانِي غَدًا فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، مبارکباد دے دو ان کو کہ یہ کل غدن، اگر علی والے بھی اس لفظ کو نہ سمجھے تو سمجھتا ہی کون ہے. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اسے دوں گا. وہی والی کل ہے. ان سے کہہ دو میرے ابھی غدن، کل یہ میرے جنت میں پڑوسی ہوں گے. آپ نے داد دی، سبحان اللہ کہا، مسکرائے بھی، شکرگزار بھی ہوں. ذرا سا غور کیجئے میرے پڑوسی کون ہیں؟ اس وقت یہاں ممبر کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے نا میرے پڑوسی. جو بیٹھے ہوئے شیڈ کے باہر ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خطیب کا پڑوسی تھا؟ نہیں کہہ سکتا. وجہ کیا ہے؟ میں ایک جگہ ہوں، میرے پڑوسی ایک جگہ ہیں. اللہ کہہ رہا سارے شیعہ، یہ بھی پڑوسی، وہ بھی پڑوسی، وہ بھی پڑوسی. مالک اتنے سارے کیسے ہوں گے؟ کہ تمہارے پڑوسی ایک جگہ اس لیے تم ایک جگہ، میں ہر جگہ ہوں، پڑوسی بھی ہے. اور کیا احسان چاہتے ہو بھائی اللہ کا؟ اللہ کے ہمسائے بنے ہوئے ہو، یہ سب علی کا احسان ہے. اچھا پھر کیا کرے گا؟ آ تو گئے جنت میں، مجلسوں ہوتی ہے نا، مجلسوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سامع، ایک ذاکر، ایک بانی. اور چوتھا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا نا، سامع، ذاکر، باقی سب انہی میں سے ہوتے ہیں. انتظامیہ ہوگی بانیان کے ساتھ ہوگی، سامع ہوں گے، تابوت، ابھی تابوت برآمد ہوں گے، تابوت اٹھانے والے ہوں گے، انتظامیہ کے ساتھ ہوں گے، سامعین ہوں گے. ایک مجلس کے لیے یہی چاہیے. جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہے گا. حدیث قدسی کی قدر ہی نہیں کی علی والوں نے. احسان مند بننا. اللہ کہہ رہے وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَحْتَ ظِلِّ الطُّوبَى، میں خود بانی بن کر جنت میں علی کی محفلیں کراؤں. آپ نے داد مولا سلامت رکھے. جملہ تو سن لو بچوں میرا. میں خود بانی بن کر کراؤں گا کام. امام باڑا بنا ہے، پیغمبر کی بزم تھی، درخت طوبہ کے پتوں کی بات ہو رہی تھی. کسی نے پوچھ لیا سرکار درخت طوبہ کے پتے کتنے بڑے ہیں؟ کہا دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ایک پتے کے نیچے آ جائے گا. سرکار یہ شامیانے جتنے اتنے بڑے بڑے پتوں کا کرے گا کیا؟ جھوم جاؤ علی والو. علی کے احسان سے مسکرا کے پیغمبر نے کہا تحت ظل طوبہ مجالس و شیعہ تو علی ابن ابی طالب، طوبہ کے پتوں کے نیچے علی کے شیعہ مجلسیں کیا گئے. نہیں اب میں کہنے جا رہا ہوں بات، کوئی ناراض ہوتا ہے یہ میرے جڑے وہ ہاتھ دیکھے مولا ذاکر مہمان مسافر سمجھ کے معاف کر دینا، فقرہ سن لینا مگر آج اصل زیدی سے. جو عالم پسند ہو، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی شیعہ جو پسند ہو، اس کے بعد جائیے گا. ہوں گے سائیوال میں بہت سارے درس، بہت سارے مدارس. کاغذ قلم رکھیے گا اور اس سے لکھوا کے کل لے آئیے گا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی. روزہ بولو نا، حج، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، خمس ہوگی، کیونکہ جنت دار التکلیف نہیں دار الانعام ہے. اللہ نے ذمہ داریاں یہاں رکھی ہیں، ان کا اجر وہاں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ نماز یہاں پڑھی اجر جنت، روزہ یہاں رکھا اجر جنت، زکوٰۃ یہاں نکالی اجر جنت. اب اگر جنت میں نماز پڑھے گا تو پھر اجر کہاں دے گا اللہ؟ یہ باتیں بھی سنا کرو کبھی کبھی خدا کے لیے. جب جنت میں نماز پڑھے گا تو آگے اللہ کہاں دے گا؟ اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عبادت نہیں ہوگی، وہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، رکنا بھی عبادت ہے، اللہ کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. کہہ دوں جملہ، فتویٰ نہ لگانا. جہاں کوئی عبادت نہیں ہے وہاں بھی مومن بیٹھ کے کہتا رہے گا دن بھر علی 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 علی.
کیا جنت کی مجلس میں جانے کا؟ وہاں کرنا یہی پڑے گا جو ابھی انہوں نے کیا ہے. اس کی معافی نہیں ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں عبادت کرو گے تو انعام کہاں ملے گا؟ وہ تو انعام لینے کی جگہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی مجلسیں کراؤں گا، خود کراؤں گا، میں کراؤں گا. آپ نے تو امام باڑہ سے انکار کر دیا تھا. میں نے دیکھا ہوا ہے جنت میں ایک امام باڑہ. نہیں دل چاہ رہا تو کوئی بات نہیں، کل سناؤ. چلو یہ 20 بندے باہر آ جائیں پھر میں نے باہر سنا دیتا ہوں. مجھے یقین تو نعرے سے آتا ہے، وہ آپ سے لگ نہیں رہا. وہاں پہ ایک امام بارگاہ ہے. اللہ کی قسم اگر کتابوں میں نہ ہو، میں مجرم اس ممبر کا، عدل کا، احسان کا، حق بطول کا. امام رضا کی بزم سجی ہوئی تھی، محفل قدیر کا تذکرہ ہو رہا تھا. امام نے کہا ان اللہ قصرا فی الجنہ، اللہ نے وہاں ایک امام بارگاہ بنایا ہوا ہے. یہاں بھی انہوں نے امام بارگاہ بنایا ہوا ہے نا، لیکن گارے چونے مٹی اینٹ بلاک لگا ہوا ہے. وہاں بھی اینٹیں ہیں مگر مٹی کی نہیں. امام نے مسکرا کے کہا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذهب، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک 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 سونے کی، ایک چاندی کی. مشک و عنبر کا گارا ہے، زعفران کی گھاس ہے، سائڈوں میں درخت لگے ہوئے ہیں. اور جب غدیر کا دن آتا ہے، علی کی ولایت کا جلسہ بھی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے آدم علی کے فضائل پڑھو، نوح علی کے فضائل، تھک گئے ہو تو ابراہیم علی کے فضائل پڑھو، عیسیٰ علی کے فضائل پڑھو، موسیٰ علی کے فضائل پڑھو. اور ساتھ میں جو درختوں پہ پرندے ہیں وہ سوزی بن کر چائے چائے نہیں کرتے، جنت میں صدا دیا حیدر. جو باتیں ذکر میں بلند ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. پرندے چہچہاتے ہیں، یاقوت کی چونچ ہے، زبرجد کے پر ہیں، فیروزے کا بدن ہے. اور جب اس مجلس میں آتے ہیں شیعہ تو اللہ پرندوں کو حکم دیتا ہے مشک و عنبر میں پر بھگو کے ان پہ سے پرواز کرو تاکہ ان میں ولائے علی کی خوشبو. اچھا نہیں مجلس تو ہو رہی ہے، آخری لمحوں کے قریب آ گیا ہوں میں، لیکن ایک فیصلہ تو کرو نا. میں غلط کہوں تو مجھے نہ کہنے دینا، لیکن اگر میں غلط کہنے بھی نہ دوں پھر تو میں سے ایک بات ہوگی نا، کوئی غلط نہ کہے، بات حق کی ہونی چاہیے، ذکر بھی حق کا ہو رہا ہے. صبح سے جلسہ چلتا ہے غدیر کے دن، جو دیکھنا چاہے والا میرے پاس آ جائے. صبح سے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، فرشتے، پرندے، چرند، حوریں، غلمان، دن بھر علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کے فضائل. ناراض نہ ہو جانا، میں جملہ کہہ کے رہوں گا اور اللہ کہہ بھی نہیں رہا صبح سے رات تک. اتنا علی علی نہ کرو کہیں غلو نہ ہو جائے. اتنا علی علی نہیں کرو غلو نہ ہو جائے. جملہ تو نہیں، جملے کا ایک چوتھائی حصہ رہتا ہے، ادھار رہ جائے گا
اور مومن کا قرض تو محشر میں بھی ادا کرنا پڑے گا. وہاں کسی نے روک کے پوچھ لیا وہ جملہ آپ نے نہیں پڑھا تھا 4 بار کو تو مکمل کر دوں اگر ناراض نہ ہو رہے ہوں. بس میں اس عبادت تک آگے آج اس کے لیے میں آپ یہاں جمع ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی مجلس سے کراؤں گا. کہاں کراؤں گا؟ تحت ظل طوبہ، طوبہ کے سائے میں کراؤں گا. ہم یتحدثون فضل علی ابن ابی طالب، یہ سب علی کے فضائل پڑھیں گے. اب جب سبھی ذاکر ہوں گے سنے گا کون؟ یہی تو علی کا احسان ہے. ابھی تک وہ پڑھ رہا ہے، تم سن رہے ہو. جنت میں تم پڑھو گے وہ سنے. جس کا سامع سمیع العلیم ہو اسے علی کہتے ہیں. جس کے فضائل کا سامع خود سمیع العلیم بن جائے وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا کتنا احسان ہوگا. مگر امت نے احسان نہیں سمجھا ہوتا تو مسلم کے شہزادوں کے لاشیں مسیب تک بہہ کے تو نہ جاتے. بلند ہو گئی آپ کی آوازیں، کر لیا آپ کی آنکھوں نے اشکوں سے وضو. رونے کی راتیں ہیں، گریے کے دن ہیں. میری ماں و بہنوں میں ایک بی بی لاہور سے اپنے بچوں کا پرسہ لینے آئی ہوئی ہے. ابھی 2 تابوت برآمد ہوں گے. کربلا کا ہر شہید بڑا کربناک ہے، مگر اللہ جانے مسیب جا کے کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. سوچو نا، شہادت کوفے میں ہوئی ہے، مزار مسیب میں بنا ہے. اللہ جانے آل رسول کی غربت کیا ہے. اجرکم اللہ. عرض کیا تھا پہلے بھی میں نے، اس غریب بی بی کو پرسہ دینا ہے جس کا حسین پر لٹا کر کچھ نہیں بچا. والی کوفے میں مارا گیا، 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، 2 کوفے میں مارے گئے. ایک بیٹی وہ تھی جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئی. ایک دختر بچی تھی، نام حمیدہ ابن مسلم ہے. جب 12 محرم کو قافلہ پہنچا نا کوفے کے دروازے پر، ہر بی بی نے تو مسلم کو سلام کیا. جناب حمیدہ سید سجاد کے پاس آئیں. ایک مرتبہ کا بھیا اجازت ہے میں قریب سے بابا کا دیدار کروں. اولاد والوں دل پھٹ جائے گا، خصوصاً جن کے ہاں بیٹیاں ہیں. خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان باپوں کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. جملہ سن لینا. جناب حمیدہ قریب آئی، چیخ مار کے پیچھے ہٹی. کہا بھیا سجاد، گلے پہ چھری چلی تھی، لہو بہنا سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے بابا کی پنڈلیوں سے لہو کیوں بہ رہا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. سجاد نے امامہ اتار کے چہرے پہ ماتم شروع کیا. کہا کیسے بتاؤں بہن حمیدہ، رسیاں ڈال کر کوفے گی. بیٹے بچھڑ چکے تھے. جب مسلم کا ماتم کرنا کیوں آئے ہو مجلس میں؟ پرسہ دینے آئے ہو نا، اپنے سینے کو پیارا نہیں کرنا. تمہارے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے جوانوں. تمہیں رونے پہ تازیانہ تو نہیں مارا جاتا. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہائے بھی کہتے تھے تو تازیانہ پڑتا. اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا. خدا رضاکار کی حفاظت کرے. ہائے مسلم کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنا، ہائے محمد و ابراہیم کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنا. عزادارو، کم لکھنے والوں نے کچھ دن اور زیادہ لکھنے والوں نے 1 سال کی قید لکھی. سن لو عالم کیا تھا. میں بالکل مسائل میں اپنی طرف سے کوئی جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں. جو مقاتل میں دیکھا ہے وہی پڑھتا ہوں. کھانے کو پورے دن میں آدھی روٹی، پینے کو کھولتا گرم پانی. اتنے نحیف ہو گئے تھے بچے. ایک کی عمر 8 یا 9 برس، ایک کی 10 یا 11 برس. عزاداروں، کھال ہڈیوں سے جا لگی تھی. یہ جملہ رونے کو بہت کافی ہے بھائی. یہ جملہ سینے پیٹنے کو بہت کافی ہے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے مالک ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما. آج صرف سیدہ کا رومال نہیں پھیلا ہوا،
آج علی کی بیٹی رقیہ اپنے بچوں کا پرسہ لینے آئی ہے، اللہ جانے کس کے دائیں بائیں عباس اپنے بھانجوں کا پرسہ لینے آئے ہوں۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ شہزادوں نے خواب دیکھا، بڑا بھائی بھی روتا ہوا اٹھا، چھوٹا بھائی بھی روتا ہوا اٹھا، کہ بھیا کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ خواب سناؤ۔ میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہ بھیا تم پہلے اپنا خواب سناؤ۔ بڑے نے کہا پہلے تم اپنا خواب سناؤ۔ کہ اچھا ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ خواب سناتے ہیں۔ لو عزادارو، کوفے کے زندان میں قیامت ہو گئی۔ بچوں نے ایک زبان سے کہا بھیا خواب میں بابا آئے تھے۔ ماتم کرنا، پرسہ دینا، بھیا خواب میں بابا آئے تھے، دعائیں پھیلا کے کہہ رہے تھے میرے بچوں میں تمہیں لینے کو آ گیا، بہت قید طویل ہو گئی۔ اچھا اب جب زندان بان آئے گا نا، ہم مشکور نام تھا اس کا، ہم مشکور کو اپنا تعارف کرائیں گے، شاید اسے رحم آ جائے۔ عزاداروں، وہ کھانا دینے کو آیا، دونوں شہزادے آگے بڑھے۔ کہ مشکور، کیا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہ میں کیسے نہ جانوں، وہ میرے آقا میرے سردار ہیں۔ کہ اچھا نبی کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ کہ علی تو میرے آقا و مولا ہے، بس آقا و مولا سننا تھا۔ کہ عقیل علی کے بھائی تھے، ان کا ایک بیٹا ہے مسلم۔ کہ بچوں ذرا آرام سے نام لینا، وہ میرا سردار مسلم ابن عقیل ہے۔ بچے تڑپ کے بولے ہم اسی مسلم کے لاڈلے ہیں۔ مشکور قدموں پہ گر گیا، شہزادوں میری شکایت فاطمہ زہرا سے نہ کر۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے رونے کا۔ آوازوں کو بلند کرنا، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا۔ عزادارو، ایک مرتبہ اس نے تو آزاد کیا کہ یہ رستہ مدینے کو جاتا ہے، لیکن اندھیرے زندان میں رہتے رہتے بینائی اتنی ڈھل گئی تھی، اولاد والوں پتہ نہیں تم سنو گے کیسے، میں پڑھوں گا کیسے۔ کبھی دیکھا ہے کسی 8-9 برس کے بچے کی بینائی جاتی؟ رات کو چلتے چلتے ننھے ننھے شہزادے، ماں کے سامنے بچہ گزر بھی جائے نا تو شاید کبھی حوصلہ آ جائے۔ سوچو نا کیا گزری ہوگی بی بی رقیہ پہ، سال ہو گیا بیٹوں کی خبر نہیں۔ اجرکم اللہ، حوصلے سے سنتے رہنا، میں پڑھوں گا تفصیل سے مصائب۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک درخت کی شاخ پہ پناہ لی، رات کو ایک کنیز اس پانی کے ذخیرے پر آئی، دیکھا 2 چاند سے چہرے پانی میں چمک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی شہزادوں ذرا نیچے تو آنا۔ بچے نیچے آئے، شہزادوں سے پوچھا کون ہو؟ سننا آل محمد کی غربت اور ماتم کرنا۔ پلٹ کے کہا بی بی پہلے وعدہ کر، اگر ہم تعارف کرائیں گے تو ظلم تو نہیں کرے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہم تعارف کرائیں گے تو ہمیں تماچا تو نہیں مارے گی؟ کہ نہیں پہلے تعارف تو کراؤ۔ شہزادوں نے بتایا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، کہ میری مالکن اہل بیت کی چاہنے والی ہے، آؤ میرے گھر چلو۔ عزادارو، شہزادوں کا استقبال کیا، مگر اس کا شوہر حارث ملعون اہل بیت سے بہت بغض رکھتا تھا۔ جب سے ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ بچے زندان میں نہیں ہیں، یہ شراب کے نشے میں ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، میں ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ ایسے میں رات کو اس نے عزاداروں بچوں کو چھپا دیا، اس شراب کے نشے میں واپس آیا، سو کے اٹھا تو دیکھا کسی حجرے سے 2 بچوں کی سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ آؤ عزاداروں، میں قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس ظالم نے دروازہ کھولا، دیکھا جنہیں سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اپنے گھر میں تھے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں آیا، اس نے شہزادوں کو ویسے اٹھایا جیسے عصر عاشور شمر نے سکینہ کو۔ نہیں ہے تمہارے ماتھوں پہ پابندی، مارنا سینے پہ ہاتھ، پرسہ دینا جناب مسلم و رقیہ کو۔ عزادارو، ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، بچوں کی جلد نازک تھی، اس ملعون کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ کتابیں نہیں بتا سکی کہ ایک رات میں اس بے حیا نے کتنے تماچے مارے،
مگر جب صبح طلوع ہوئی اپنے غلام اور بیٹے کو ساتھ لے کے چلا، مگر کیسے چلا سنو گے؟ بچوں کے ہاتھ وہاں بندھے تھے جہاں بازار میں زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے تھے۔ اب جس کے ہاتھ بندھے ہو نا اسے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں لے جایا جاتا، ماتم کر کر کے مر بھی جائے شیعہ تو حق ادا نہیں ہوتا، زلفوں سے کھینچتا ہوا مجھے نہیں بڑا پتا نہیں معلوم کتنی دیر پر سکوں گا، ظالم زلفوں سے کھینچتا ہوا لایا۔ 4 محرم آ گئی، پرسے کی راتیں آ گئی ہیں، ہر دن ایسے گزارنا جیسے یہ آخری محرم ہے، ایسے علی کی بیٹیوں کو پرسا دینا۔ عزادارو لے کر آیا، غلام سے کہا تیر کے چلا گیا، بیٹا مائل نہ ہوا، زوجہ کو قتل کر دیا۔ یہ ظالم اکیلا مسلم کے ننھے ننھے شہزادے ہیں کہ بچوں کو یہ آخری خواہش کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے اپنے کرتے اتارو۔ بڑے بھائی نے، میں اپنی ماں بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا تمہاری گودیاں سلامت رکھے، دل پھٹ بھی سکتا ہے جملے سے، بڑے بھائی نے تو کرتا اتار دیا، چھوٹے بھائی نے نہیں اتارا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے ظالم نے تماچا مارا کہ کرتا کیوں نہیں اتارا؟ رو کے کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، میری ماں میرا لباس بدل، اللہ جانے کتنے دن اسی لباس میں گزر گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پہ گلا رکھ دیا۔ میری ماں نے کہا تھا حارث چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، میرے سامنے میری اولاد کو نہ مار۔ بڑے بھائی نے ایک مرتبہ گلا رکھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھا، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا میں اپنے سامنے باپ پہ چھری چلتے نہیں دیکھوں گا۔ اس ظالم نے دونوں کو جدا کیا، ایک کے سر پہ خنجر چلانا شروع کیا، بچوں نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، ایک لاشا دریا میں پھینکا۔ چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا میرا انتظار کرنا، لاشا پانی ماتم پانی پہ رک گیا۔ دوسرے بھائی کا لاشا آیا، باہوں میں باہیں ڈال دی۔ ایک مرتبہ یہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، خون میں ڈوبے ہوئے سر کا ظالم بتا تو نے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ تشت میں سر رکھے گئے، سر پہ پانی ڈالا گیا۔ عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے، جب پانی گرا صرف لہو نہیں بہا، ٹوٹی ہوئی زلفیں پانی کے ساتھ بہنے لگی۔ کا بتا تو نے ظالم کیا کیا؟ کہ زلفوں سے تھام کے لے گیا تھا، تماچے بھی مارے تھے، کہ ذرا مجھے اس جگہ پہ لے جا۔ اب جو ابن زیاد ملعون نے دیکھا لمبے لمبے خون کے نشان تھے، کہ بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں ضرب چلاتا تھا نا یہ ایڑیاں رگڑ رہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ سن لو، تابوت کی زیارت کو آئے ہو نا تم، آؤ ایک جملہ سن لو۔ عزاداروں ایک مرتبہ دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے، کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مسیب کہتا ہے میں اپنی زمین پہ ہل چلا رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی 2 کمسن لاشیں دریا میں بہتے ہوئے آ رہے تھے۔